مبارک ہو، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، آپ کی بیگم نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا تو نریش ملک جو امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے، بیٹی لفظ پہ ان کو شدید مایوسی نے آ گھیرا، شاید غصے نے بھی۔ لو جی، ایک اور بیٹی؟ ایک خاتون حقارت سے بولی، جو رشتے میں نریش ملک کی بھابھی تھی۔ نریش ملک اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ سجاد ملک مونچھوں کا تاؤ دے کر بولے۔ ان کے برابر ان کا 8 سالہ بیٹا اسیر ملک بیٹھا ہوا تھا، جو حد درجہ کوفت کا شکار تھا۔ جی بھائی جان، نریش ملک سنجیدگی سے بے لچک آواز میں بولے۔ تو سجاد ملک ان کی بیگم فائقہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے خاطرہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر گاؤں چلنے کی تیاری کرو، اور ہاں، اپنی بیوی کے لیے نوٹ یہاں چھوڑ کر جانا، تاکہ وہ اپنے سبز قدم ہماری حویلی میں نہ رکھیں۔ حقارت بھرے لہجے میں کہہ کر سجاد ملک بھین سے اٹھ کھڑا ہوا تو اسیر بھی بھین سے اٹھ گا۔ سوہان اور میشا۔ نریش ملک نے ہچکچاہٹ سے کچھ کہنا چاہا، مگر اپنے بھائی اور بھابھی کی گھوریوں نے سر جھکانے پہ اس کو مجبور کر لیا۔ تیری بیٹی سوہان اصل منحوس ہے، جس کے آتے ہی تیسری بیوی نے بیٹی کے اوپر بیٹی دی ہے۔ ارے اگر ہمارے خلاف جاتے تو اس وقت سے شادی نہ کرتا۔ آج تیرے اگل بغل تیرے وارث ہوتے، نہ کہ بیٹیاں، مگر تمہارے سر پہ تو عشق معشوق کا بھوت ناچ رہا تھا، جو شکر ہے 10 سال بعد اترنے والا ہے۔ فائقہ بیگم بینچ پر ہر چیز سے بے نیاز لیٹی ہوئی 8 سالہ سوہان اور 5 سالہ میشا کی طرف اشارہ کر کے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان دونوں کا میں نے کرنا بھی کیا ہے، خوام ہمیں سر پر ناچے گی۔ یہ دونوں آپ ٹھیک کہتی ہیں، یہ بیٹیاں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ نریش ملک سر چٹک کر بولا تو فائقہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہی اسیر کی نظر اپنی ماں کی گود میں موجود اپنی 4 سالہ بہن لالی پہ پڑی۔ بابا اور اماں حضور، پھر تو لالی کو بھی ہی چھوڑ جائیں۔ سوہان یا میشا رون تو نہیں، یہ لالی اتنا روتی ہے کانوں میں درد پڑ جاتا ہے۔ 8 سالہ اسیر منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا تو سجاد ملک اپنی جگہ پہلو بدلتے رہ گئے۔ وہی فائقہ بیگم نے اپنے لاڈلے سپوت کو گھورا۔ اسیر، شرم کر، لالی تیری بہن ہے، اور کون اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں ایسے بولتا ہے؟ فائقہ بیگم سوئی ہوئی لالی کو اپنے سینے میں بھینس کر اسیر کو آنکھیں دکھا کر بولی، تو وہ چپ ہو گیا۔ شاید وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اگر سوہان اور میشا منحوس ہیں، وہ گاؤں نہیں آ سکتے، تو لالی کیوں ان کے ساتھ چل رہی ہے؟ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے۔ مگر وہ بچہ تھا، اپنے ماں باپ کے دماغ میں مجہول خرافات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چلو، سجاد ملک نے سنجیدگی سے نریش سے کہا تو اپنا سر ہلاتا ان کے ساتھ جانے والا تھا، جب اینڈ ٹائم نے ان کے ہاتھ کی انگلی پکڑی۔ پاپا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا امی کو ہوش آ گیا ہے؟ سوہان اپنی آنکھیں مسلتی معصوم لہجے میں پوچھنے لگی تو نریش ملک نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دور کیا۔ مجھے نہیں پتا۔ نریش ملک اس معصوم بچی کو بے رخی سے جواب دے کر کوریڈ سے جانے لگا۔ سجاد ملک اور فائقہ بھی ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ پاپا رکیں تو، کہاں جا رہے ہیں؟ سوہان جلدی سے بینچ سے اتر کر ان کے پیچھے جانے لگی، مگر اسیر جو آہستہ چل رہا تھا اس کے راستے میں حائل ہوا اور بولا، بابا حضور نے کہا ہے کہ تم بہنوں اور تمہاری ماں کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے وہ اب تمہیں یہیں چھوڑ کر جا رہی۔ سوہان کو اسیر کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اس میں ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اب اپنے باپ کے پیچھے جاتی۔ بھوت لگی ہے۔ 8 سالہ سوہان کھڑی تھی جب میشا خرما خرما چلتے اس کے کندھے پر سر رکھ کر نیند سے ڈوبی آواز میں بولی، تو سوہان نے چونک کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، پھر اپنے خالی ہاتھوں کو۔ کل سے بھوکی تو وہ خود بھی تھی۔ جب رات میں نریش دونوں کے لیے سینڈوچ لایا تھا تو اس نے کھانے سے منع کیا تھا، کیونکہ میشا خالی پیٹ ہی سوئی ہوئی تھی اور اس کو میشا کے بغیر کچھ کھانا صحیح نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ خود بھی ایسے ہی سو گئی تھی۔ امی کے پاس چلتے ہیں، وہ دے گی کھانے کو کچھ۔ سوہان اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے چھوٹے ہاتھ میں تھام کر بولی تھی، مگر وہ تو بیمار ہے۔ میشا نے تعجب سے کہا، ارے بھوتو، وہ بیمار نہیں ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے، اور امی نے بتایا تھا کہ اس بار ہمارا بھائی آئے گا۔ سوہان نے مسکرا کر بتایا، تو کیا لٹل مائی آ گیا؟ میشا کی آنکھیں بھائی لفظ پہ چمکی، یہ تو امی کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ سوہان نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بتایا، تو ہم کیلے تیار کر رہے ہیں، ہمیں امی کے پاس ہونا چاہیے۔ میشا نے کہا، تبھی کسی کے چیخوں کی آواز نے دونوں کو سہنے پر مجبور کیا۔ یہ تو امی کی آواز ہے۔ سوہان کی آواز بڑبڑاہٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ میشا کا ہاتھ پکڑ چیخوں کے تعاقب میں آئی تو ایک وار میں اپنی امی کو تیر سے چلاتا دیکھ کر
وہ حیران ہوئی جبکہ میشا اس کے ساتھ چپک کر ڈری ہوئی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان کنٹرول یور سیلف، ڈاکٹر نے پریشانی سے اس کو دیکھ کر کہا جو اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو نوز کا نکال رہی تھی۔ کیسے کنٹرول کرو؟ ہاں کیسے، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اس نے جھولے میں نومولود بچی کی طرف اشارہ کیا۔ سیکھا کہا تو سوہان جٹ سے جھولے کے پاس پڑی۔ تمہاری بیٹی ہے یہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈاکٹر حیرانی سے آپ کی بولی، میں نے خود الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، مجھے منہاس نے بیٹا بتایا تھا، تم سب نے میرا بیٹا ایکسچینج کیا ہے۔ اسلحان اپنے بال نوچنے کے قریب تھی۔ تیسری بار بیٹی سن کر وہ جیسے ایک عذاب میں دھنس گئی تھی۔ وہاں موجود نرسز ڈاکٹرز حیرت سے اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ امی نہیں، یہ ہماری بہن ہے، دیکھیں اس کی ٹھوری پہ تل ہے جیسی آپ کو ہے۔ سوہان اس بچی کے چہرے سے کمبل ہٹا کر اشتیاق سے بتانے لگی، مجھے بیٹا چاہیے ڈاکٹر، پلیز مجھے یہ نہیں چاہیے، میرے شوہر کو پتہ نہ لگے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، آپ پلیز کسی کا بیٹا مجھے لا کر دے دو یا وہاں چھوڑ آئیں۔ اسلحان ہاتھ جوڑ کر اس سے بولی تو سب دھک دھک رہ گئے۔ میشا سوہان کے پاس آئی، اس نومن بچے کو دیکھنے لگی جس نے شور کی آواز سے سن کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ کتنی پیاری ہے نا، سوہان نے پرجوش انداز میں کہہ کر اس بچی کا گال چوما تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رون دو۔ میشا نے منہ کے زاویے بگاڑی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو بھوک لگی ہے شاید، ایک نرس نے کہا تو اسلحان نے نفرت سے سر جھٹکا۔ رون دو۔ میشا نے منہ کے زاویے بگاڑی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو بھوک لگی ہے شاید، ایک نرس نے کہا تو اسلحان نے نفرت سے سر جھٹکا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ کیوں نہ شکری بن رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ آپ سے خوش ہے، کیونکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے وہاں اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ بیٹی کے صورت میں بیٹا یا بیٹی کے چکروں میں نہ پڑے، اولاد کی قدر ان سے جانیں جن کے پاس بیٹی یا بیٹا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور وہ سالوں سے اولاد کی نعمت سے ترس رہے ہیں۔ دوسری نرس کو اسلحان کی باتیں پسند نہیں آئی تو کہا، مگر اس کی باتوں کا اسلحان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ موم اس کو بھوک لگی ہے، اس بار سوہان نے اس کو مخاطب کیا۔ بھاڑ میں جھونکو اس کو اور اس کو بھوکو۔ اسلحان چیخی تو سوہان نے سہم کر اس کو دیکھا، پھر افسردگی سے روتی ہوئی بچی کو۔ ڈاکٹر نے ایک طرح بڑی نظر اسلحان پر ڈالی، پھر پاس کے نرس سے کچھ کہا جس کو سن کر وہ سر کو جنبش لیتی کاٹ کی طرف بڑھی۔ کہاں لے جا رہی ہو میری بہن کو؟ نرس اس بچی کو اٹھانے والی تھی جب سوہان نے جلدی سے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے گہرا اس بچی پر ڈال کیا۔ اس کو دیکھا دیکھی میشا نے بھی یہی کیا تھا، جس پر نرس مسکرائی تھی۔ یہی ہے، اس کو فیڈ کروانا ہے، تبھی لے جا رہی ہوں۔ تم دونوں کی ماں سے تو کوئی امید نہیں، تم دونوں بھی ساتھ آؤ اور ناشتہ کرو، نرس نے نرمی سے جواب دیا۔ سوہان نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، وہی ناشتے کا سن کر میشا کو بھوک چمک اٹھی۔ یہ ہماری بہن ہے فاہا۔ سوہان آستگی سے بڑبڑاتی نرس کے پیچھے گئی۔ اسلحان تمہاری پڑھائی، تمہارا ایجوکیشن حاصل کرنا جیسے رائے گا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے نرس کے ساتھ بچے کو زیادہ دیکھ کر بعد میں اسلحان سے کہا جو اس کی دوست بھی تھی، میری تکلیف کا اندازہ نہیں سویرا، تمہیں کیا لگتا ہے میں خوشی خوشی سب کہہ رہی ہوں؟ نوریس نے مجھے وارن کیا تھا کہ اگر اپنے سسرال میں جگہ بنانی ہے تو ان کو بیٹا لینا ہوگا، ورنہ مجھ سے تعلق ختم کر دے گا، اور یہ میں ہرگز نہیں چاہوں گی۔ تمہیں پتہ ہے نوریس کے لیے میں اپنے بھائی کا گھر چھوڑ رہا تھا، اگر میں اب جاؤں بھی تو وہ اتنے سالوں کا مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اسلحان زخمی لہجے میں بتانے لگی کہ کیسے قبول کریں گے وہ تمہیں؟ مرضی کے خلاف شادی کی تھی تم نے، اور نوریس کی بات بھی خوب کہی، بیٹا یا بیٹی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، وہ چاہے جس کو بیٹا جس کو بیٹی، یہ تمہارے یا میرے ہاتھ میں نہیں۔ تم اچھا سوچو، نوریس سے بات کرو، اپنی معصوم بچی کا چہرہ دیکھو گے تو سارا غصہ، ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ بہت پیاری اور معصوم پری ہے، اور اتنی پیاری بچی سے کوئی بھی باپ منہ نہیں موڑ سکتا۔ نوریس تو بالکل بھی نہیں، وہ تو تمہارا عاشق ہے پکے والا۔ سویرا نے آخر میں اس کو چھیڑا تو اسلحان پہلی بار مسکرائی، اس کی باتوں سے اس کو کچھ ڈارس بنی تھی۔ اپنا اور اپنے بھائی کا بہت سارا خیال رکھنا، تم دونوں کو ساتھ لے چلتی، مگر تمہارے ایگزام ہیں۔ ثانیہ دورانی نے اپنے 10 سالہ بیٹے زوریس کے گال چوم کر محبت سے کہا، موم آپ آریان کو لے جا سکتی ہیں، اور پیپرز میرے ہیں، اس کے نہیں۔ زوریس بے حد سنجیدہ لہجے میں اپنے 8 سالہ بھائی آریان کی طرف اشارہ کیا، جو ٹی وی پر ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ چھوٹا ہے، سینسٹیو بھی ہے، تبھی ساتھ لے کے نہیں جا رہے، مگر تم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا اور نہ کسی سے روڈ ہونا ہے۔ ثانیہ دورانی نے اس کی باتوں پر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ تبھی واش روم سے وجدان دورانی باہر آئے۔ سامان پیک کروا لیا؟ وجدان دورانی آریان کو گود میں اٹھائے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جی، گاڑی میں بھی رکھوا لیا ہے۔
ثانیہ نورانی مسکرا کر بتایا۔ چیمپئن امتحانوں کی تیاری کیسی ہے؟ وجدان نورانی نے اس بار زریز کو مخاطب کیا۔ بہت اچھی، زریز نے جواب دیا۔ چلے بیگم، وجدان نورانی زریز کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ثانیہ نورانی سے پوچھا۔ جی چلیں۔ ثانیہ نورانی اپنی دو بیٹوں کو ایک بار پھر باری باری پیار کرتے ان کو جواب دینے لگی۔ خیریت ہے بیگم، دل نہیں چاہ رہا کیا؟ وجدان نورانی نے شرارت سے پوچھا۔ سچ کہوں تو جی، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ان دونوں کو یہ چھوڑ کر جانے کا۔ ثانیہ نورانی کے لہجے میں اداسی تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں جلدی واپس آنے کی، آپ آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر ثانیہ بیگم کو اپنے سار میں لیا۔ ٹھیک ہے بچہ لوگ، اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی تائی جان یا تایا جان یا ان میں سے کسی کے بچوں سے لڑائی وغیرہ نہ کرنا۔ وجدان نے جاتے ہوئے ایک بار پھر ان سے کہا، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ہماری گردنوں پہ چسپا دیں۔ آریان نے بڑی معصومیت سے کہا، جس پر وجدان اور ثانیہ ہنس پڑے۔ وقت آیا تو ایسا بھی کروں گا، ابھی ہم چلتے ہیں، وجدان نے کہا اور ثانیہ کو لے کر باہر آئے۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ لوگ باہر آئے تو وجدان کی نظر اپنے بڑے بھائی کی بیوی پر پڑی تو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے لیے دے انداز میں سلام کیا۔ ہمیں کسی ضروری کام سے لاہور جانا پڑ رہا ہے تو آپ پلیز زریز اور آریان کی تھوڑی بہت دیکھ بھال کر لیجیے گا۔ ویسے میں نے میڈ سے بول دیا ہے، پر وہ دونوں کہاں ان کی بات مانتے ہیں۔ ثانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، سب پتہ ہے ضروری کام کے بہانے تم میاں بیوی سیر سپاٹے میں نکل جاتے ہو، بھائی نکلو گے بھی کیوں نہیں، پیسہ ہے اور جہاں پیسہ ہوگا وہاں کیسے ممکن ہے کہ عیاشی نہ ہو۔ پر تم دونوں نے اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر جایا کرو، خواہ ہمارے سروں میں درد پڑ جاتا ہے۔ وجدان کی بھابھی نصرت کو جیسے موقع مل گیا تھا ان کو سنانے کا۔ بھابھی، اگر ہمیں سیر سپاٹے میں جانا ہوگا تو ہم یہ چھپائیں گے نہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں بزنس میٹنگ میں جانا پڑ رہا ہے، وجدان نے سنجیدگی سے کہا اور ثانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو ایک نظر نصرت پر ڈالتی ان کے پیچھے گئی۔ سچ کہوں تو میرے بس میں ہو تو زریز اور ایان کو ان کی نانی کی طرف چھوڑو، مگر ان دونوں وہ بھی سمر ویکیشن کی چھٹیوں پر گئے ہیں۔ ثانیہ وجدان کے ساتھ پورچ میں آتی ان سے بولی، دل چھوٹا نہیں کرو، نصرت بھابھی زبان کی کڑوی ہے، مگر دیکھنا ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھے گی۔ وجدان ان کو تسلی کروائی تو فقط سر ہلانے لگی۔ عمیر درانی نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، جس میں پہلی بیوی میں ان کا ایک بیٹا تھا، وجدان درانی تھا، تو دوسری بیوی جو پہلی بیوی کے مرنے پر انہوں نے اپنے والدین کے دباؤ میں کی تھی، ان میں سے ان کے پہلے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی کا نام ازکا تھا اور بیٹے کا نام کمال تھا، تو دوسرے کا نام جمال تھا۔ ازکا اپنی شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی، تبھی اپنے شوہر کے ساتھ باقی وہ تینوں بھائی ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ وجدان درانی بڑے تھے تو انہوں نے ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ صدر اور سوتیلے کا فرق انہوں نے کبھی درمیان میں لانے نہیں دیا تھا، مگر ان کے بھائیوں کی سوچ ان سے ہر درجہ مختلف تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اسلحان حق تک سے اپنے ہاتھوں میں موجود لیٹر کو دیکھ رہی تھی، جس میں نوریت نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، اس کو طلاق نہیں دے گا مگر ساتھ رکھے گا بھی نہیں، اس کو بیٹا چاہیے تھا، بیٹیاں نہیں۔ اسلحان حوصلہ رکھو، ڈاکٹر سویرا نے تعصب سے اسے دیکھا جس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ حوصلہ؟ سچ میں سویرا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم چاہتی ہو کہ میں حوصلہ رکھوں؟ وہ نوریت جو میری محبت کا دعوے دار تھا، جس نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھائی تھی، وہ مجھے محض اس وجہ سے چھوڑ چکا ہے کیونکہ میں نے تینوں بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ اسلحان نے بے یقین نظر سے اس کو دیکھ کر بولی تھی، اب کیا ہو سکتا ہے سویرا؟ بہت پریشان تھی۔ میں جاؤں گی نوریت کے پاس، اس کو اپنے فیصلے کے بارے میں ایک بار پھر سوچنا چاہیے۔ اسلحان ایک نتیجے پر پہنچ کر بولی، اس نے تمہیں طلاق کے پیپر بھیجے ہیں، پھر کیا رہتا ہے بات کرنے کے لیے، تم ذرا ہوش کی نہ ہو لو۔ سویرا نے اس کو سمجھانا چاہا مگر اسلحان اس وقت کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی پوزیشن میں تھی کہاں۔ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا، اس کی بچیوں کی ماں ہوں اور وہ جانتا ہے میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسلحان نے حسیاتی انداز میں چلائی تھی، چھوڑنے کی وجہ یہ بچیاں ہیں اور وہ سب جانتا ہے کہ اس کے باوجود تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، سویرا نے جیسے جتایا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر اسلحان کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ آریان کھانا کھا لو۔ میڈ ان دونوں کے لیے کھانا لائی تو زبیر نے چلتے آریان سے کہا، جس کا بس نہیں چلتا کہ رات کے وقت سونے کے بجائے نیو گیم شروع کر لیتا۔ آتا ہوں۔ آریان بال کو کیک مارتا زریز کی طرف آیا تھا، صدف آپا۔ زبیر نے میڈ کو جاتا دیکھا تو اس کو آواز دی، جی زریز بابا۔ وہ فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، موم ڈیڈ کا نمبر تو ڈائل کر کے دیں، زریز نے کہا تو سر اسباب میں لاتی کمرے میں موجود
سیل فون کی طرف آتی اور وردان دورانی کا نمبر ڈائل کرنے کی، جو تیسری بیل پر ریسیو ہوا۔ سلام صاحب۔ امیر صدر نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف جو اس کی خبریں سنائی دی تھی اس پر وہ بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی زبیر کو دیکھنے لگی، جو نوالا بناتا آریان کو کھانا کھلا رہا تھا، مگر نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ زریز نے اس کی اڑی رنگت دیکھی تو پوچھا۔ صدر بس رونے لگی، جس پر ریان نے بھی گردن مڑ کر پوچھا۔ بیگم اور صاحب کا پوری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو ہاسپٹل لے گئے تھے، کار اٹھانے والا پولیس والا تھا، صدر نے روتے ہوئے بتایا۔ تو تسلا زریز اپنی پوری آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا، جو رونے میں مشغول تھی، کیونکہ ثانیہ دورانی کا اس کا خیال اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھتی تھی۔ کبھی اس کو گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ آریان جو پہلے کھانا کھا رہا تھا، صدر کو پہلے روتا ہوا اور پھر جب زریز کے ایسے تاثر دیکھے تو اس نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن بے ترتیب اور آنکھوں میں نمی زریز کی بھی آئی تھی۔ موم، فہا کو بھوک لگی ہے شاید، سوہان نے گاڑی میں بیٹھی اسلحہ سے کہا، تو اس نے جن نظر سے سوہان کو دیکھا وہ بیچاری سر جھکانے میں مجبور ہو گئی، مگر جس طرح وہ معصوم کلی رو رہی تھی ویسے مجھ کو بھی رونا آ رہا تھا۔ یہ لاؤ۔ میشا جو چاکلیٹ کھا رہی تھی وہ سوہان کی طرف بڑھی۔ اتنی چھوٹی ہے یہ، سوہان نے تاثر اس کو دیکھا تو میشا نے کندھے اچکائے، مگر فہا کے رونے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو اب تو بیک ویو مرر سے ڈرائیور بھی کافی حیرانگی سے اسلحان کو دیکھ رہا تھا، جس کے کانوں میں جوں تک نہیں پڑی تھی۔ فہا کو بھی سوہان کی گود میں بٹھایا ہوا تھا، جس کے بعد اپنے بازو سن ہو گئے تھے۔ آگے کا راستہ کچا ہے میڈم، ایک جگہ پر گاڑی روک کر ڈرائیور نے اس سے کہا، تو اسلحان گاڑی سے اتری۔ اس کی دیکھا دیکھی میشا بھی اتری، جبکہ سوہان فہا کی وجہ سے بہت آہستہ سے گاڑی سے اتری، جو اپنا گلا خشک کرنے کے بعد سو گئی تھی۔ شاید اس کو لگ گیا تھا کہ پتا کہ اس کی سننے والا کوئی نہیں۔ کاش میرے پاس دودھ ہوتا، فہا کو دیکھتی سوہان نے حسرت سے سوچا تھا۔ یہیں کھڑے رہنا ہے یا اپنے باپ کے پاس بھی چلنا ہے؟ اسلحان نے سخت نظر سے ان کو دیکھ کر کہا۔ تو میشا آنکھیں چھوٹی کی اپنی ماں کو دیکھا، جس نے کبھی بھی ان کو ڈانٹا نہیں تھا۔ میشا نازوں سے پالا تھا اور کچھ دنوں سے بس ان کو سخت گولیوں سے نواز رہی تھی، جس کی سمجھ میں اس کو نہیں آ رہی تھی۔ چلو، میشا نے سوہان سے کہا تو فہا کے پسینے سے شرابو چہرے پر پھونکے مارتی اسلحان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس وقت وہ 8 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی، جس کو کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، بلکہ اس وقت ایک بہن بنی تھی، جس کو بس اپنی چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ جس سے پہلے اس کی بھوک کی تو اب پیدل چلنے کی وجہ سے سورج کی تپش سے اس کا جو پسینہ نکل رہا تھا، کیونکہ اسلحان نے فہا کے لیے کچھ نہیں لیا تھا۔ بی بی جی کہاں؟ وہ ایک شاندار حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچی تو چوکیدار نے اس کو روک لیا۔ میں نوریز کی بیوی ہوں، مجھے اندر جانا ہے۔ اسلحان اس کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی، آپ لوگوں کا جانا ممکن نہیں، جائیں واپس، ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ چوکیدار نے کہا تو اسلحان حق تک سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیسے منع کیا ہوا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں، یہ اس کی بچیاں ہیں، سامنے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ اسلحان نے اس بار اپنا لہجہ سخت بنایا۔ دیکھیں، ہمیں جو حکم ملا ہمیں وہ کریں گے، آپ جائیں۔ چوکیدار بد لہجے سے وہ تو اس کو دھکا دینے لگا تو اسلحان نے خود کو تو گرنے سے بچا لیا تھا، مگر اس کے پیچھے کھڑی میشا بری طریقے سے گری تھی اور وہیں بیٹھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ مگر اسلحان اس کو دیکھنے کے بجائے زور زبردستی کر کے گیٹ کراس کر گئی تھی۔ میشا اٹھو، ہمت کرو۔ سوہان فہا کو سنبھالتی پریشانی سے اس کو دیکھنے لگی، جس کے کہنے میں مزید رونا شروع ہو گئی تھی۔ تو سوہان نے آہستہ سے جھک کر فہا کو نیچے سے لٹایا اور خود اس کی طرف آئی۔ مجھے دکھاؤ کیا ہوا ہے۔ سوہان نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا پاؤں اپنی طرف کیا۔ موم دندی۔ میشا بابا الفاظ دہراتی رونا شروع کر گئی تھی اور اس کی شور سے فہا نے بھی دوبارہ رونا شروع کیا۔ تو سوہان نے روحان سی نظر اس کو دیکھا تھا، پھر خالی گیٹ کو۔ اب تو اس کا بھی دل شدت سے چاہ رہا تھا رونے کو، پر اگر وہ روتی تو ان دونوں کو کون سنبھالتا؟ میشو یار، رونا تو بند کرو، میں تمہیں دیکھوں یہ فہا کو۔ سوہان پیشانی سے اس کو دیکھ کر ملتجی لہجے میں بولی، جس سے رو رو کو اپنے چہرے کی رنگت لال کرتی تھی۔ اوہو، تم لوگ پھر سے آ گئے۔ اسیر فٹ بال ہاتھ میں لیتا حویلی میں داخل ہونے لگا تھا۔ اس کی نظر ان پر گئی، ہونٹوں کو گوشت دیتا پوچھنے لگا، تو سوہان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی، جس پر اسی نے زور سے بال زمین پر مارے۔ پھر اچانک اس کی نظر نیچے لیٹی ہوئی فہا پر گئی، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسی نے کانوں میں انگلی ٹھونسی اور منہ کے زاویے بھی کاٹتا اس کو دیکھ لگا۔ تو یہ ہے منحوس؟ اسی نے فہا کو دیکھ کر سوہان سے پوچھا، جس نے روتے ہوئی میشا کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ یہ فہا ہے میری بہن۔ ویسے یہ منحوس کیا ہوتا ہے؟ سوہان نے بتانے کے بعد نہ سمجھی سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ ہمیں نہیں پتا، ابازو نے کہا تھا یہ منحوس ہے، اور تم بیٹیاں ہو یعنی کسی کام کی نہیں، جبھی تو ہمیں سب نے تم لوگ کو ہاسپٹل میں چھوڑ دیا۔ اسی نے شانے اچکائے جواب دیا۔
تم فہا کو اٹھاؤ نہ، شاید یہ رونا بند کرے، گرمی بھی کتنی ہے۔ سہان کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آئی، جب ہی فہا کو دیکھ کر فہا کو دیکھ کر اس سے بولی، ہو نہ ہو، ہم کیوں اٹھائیں اس روندو کو؟ ہم نے تو کبھی روتی ہوئی لالی کو نہیں اٹھایا، یہ تو پھر اس سے بھی چھوٹی ہے۔ اگر ہماری گود سے گری گئی تو کام کا الزام ہم پر آئے گا۔ اسیر اپنا سر نفی ملا تو اس کی بات پر انکاری ہوا۔ تم اٹھاؤ گے تو چپ ہو جائے گی، میں تو ہمیشہ کی وجہ سے اس کے پاس نہیں آ رہی۔ سہان نے جب تائی تو اسیر کشمکش میں مبتلا ہوتا نظریں نیچے کیے فہا کو دیکھنے لگا۔ مریشا کو کیا ہوا ہے؟ اسیر جانے کیوں فہا کی گود میں اٹھانے سے ڈر رہا تھا۔ گر گئی ہے مگر یہ اب خود اٹھے گی۔ اٹھو مریشا۔ سہان کو اسیر کا یوں فہا سے گریز پسند نہیں آیا تھا، تبھی سنجیدگی سے مریشا سے بولی، درد نہیں ہو رہا، درد، اٹھو، ہمیں امی کے پاس جانا ہے۔ مریشا روتی کچھ کہنے والی تھی جب سہان نے اس کے بعد درمیان میں کاٹ کر بولی تھی، جب بھی مریشا منہ کے زاویے بگاڑتی آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے کی، جس میں کامیابی ہوئی تھی۔ سہان بھی فہا کو اپنے بازو میں اٹھاتے اندر تر بڑھنے لگی تھی۔ اسیر بھی فٹ پاتھ کو کک مارتا حویلی میں داخل ہوتا گم ہو گیا۔ سہان نے اسلحان کی پشت دیکھی تو وہاں جانے لگی، جو غصے سے کسی سے مخاطب تھی۔ نوریز، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو تمہاری محبت تھی، پھر یہ سب، تم مجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے اپنا گھر بار سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا، تمہاری وجہ سے میں نے جان چھڑکنے والے بھائی کو چھوڑا تھا، اور تم نے یہ سکھا دیا میری قربانی کا تمہیں ذرا احساس نہیں ہو، طلاق کے پیپر بھجوا دیے۔ امتحان سیکھتی ہوئی سنجیدہ کڑی نوریز سے بولی تھی، میں نے تمہیں پہلے سے بتایا تھا مجھے بیٹا چاہیے، ان تینوں کا میں کیا کروں گا؟ بھائی صاحب تو وہ روز سے ہی مجھ سے خفا ہیں، اور جو تم نے یہ بچیاں میرے سر پر مسلط کی ہیں، ان کا میں کیا کروں گا؟ نوریز حقارت زدہ لہجے میں بولے تو سہان حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا، وہ باپ جو ان کی ہلکی چوٹ پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ دید، مجھے چوٹ آئی ہے، میشا بھاگ کر نوریز میں ڈیڈ، مجھے چوٹ آئی ہے۔ میشا بھاگ کر نوریز میں کی طرف بڑھ کر ان کی ٹانگوں کے ساتھ چمڑ گئی تھی اور بتانے لگی، جس پر انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، میں نے خوشیوں سے بیٹیوں کو جنم نہیں دیا، یہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ویسے بیٹا یا بیٹی اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ اسلحان احتجاجاً بولی تھی، دیکھو اسلحان، مجھے یہ کہنا تھا، میں کہہ چکا، اب تم یہ بوجھ لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے بھائیوں کو مزید خفا نہیں کر سکتا۔ تمہاری دولت، نوریز میشا کو خود سے دور کرتا اٹل لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سہان جبکہ اسٹیل کھڑی تھی، اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ ہلے گی تو اس کی گود سے فہا گر جائے گی۔ نوریز، اسلحان متزلزل ہوئی تھی، تم خود بتاؤ، کیا یہ میرے بازو بن سکتی ہیں؟ نوریز نے چوڑی چڑھائی، اس کو دیکھ کر پوچھا، اس کے لہجے میں ہر درجہ سرد پن کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا یہ میرے شانہ بہ شانہ چل سکتی ہیں؟ ایک اور سوال، یہ بیٹی مجھے دیکھ کیا سکتی ہیں؟ نہ تو ان کو لے کر میں کہیں ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، اور نہ یہ مجھے کوئی عقل مندانہ مشورہ دے سکتی ہے۔ نوریز پار لہجے میں بولا، 8 سالہ سہان کے کوڑے دماغ میں بس یہ لائن کھپ گئی، یہ بیٹیاں مجھے دیکھ ہی کیا سکتی ہیں؟ نہ تو ان کو لے کر میں کہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں، اور نہ یہ مجھے کوئی عقل مندانہ فیصلہ دے سکتی ہیں۔ مگر اسلحان کو اس کے یہ الفاظ کسی تماچے سے کم نہ لگے تھے، اور ایک میشا تھی جو جک تک اپنے باپ کا چہرہ دیکھے ساری ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے کی جی توڑ کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لو، اسلحان نے حسرت بھرے لہجے میں فہا کی طرف اشارہ دے کر اس سے کہا، جس کو ایک مرتبہ بھی خود نہیں دکھا تھا، مجھے چہرہ دیکھ کر کرنا کیا ہے؟ میں نے سوچ لیا ہے، میں وہ کروں گا جو بھائی لوگ مجھ سے کہیں گے، گارڈ ان کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ نوریز ملک سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا آخر میں ہاتھ باندھے چوکیدار سے بولا کر حویلی میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے اسلحان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ نوریز، نوریز، میری بات سنو، میں کہاں جاؤں گی ان تینوں کو لے کر؟ اسلحان ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگی، اس سے فریادیں کرنے لگی، مگر سب بے سود۔ اب تو بہادری کا مظاہرہ کرتا سہان کی آنکھیں بھی چلک پڑی تھی۔ آج 3 ہو گئے تھے، ٹار ہرن میں وجدان درانی اور ثانیہ درانی کی موت ہو گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں ان کی دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ سوریز نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور ایان سارا وقت بس روتا رہتا تھا، ہر وقت بس امی امی کی رٹیں اس کے ہونٹوں سے ہوتی تھی۔ اب تو ستم یہ ہوا تھا ان کے معصوم جانوں پر کہ ان سے ان کا کمرہ تک چھین لیا گیا تھا، اور وہ جو پہلے اس شاندار گھر کے مالک تھے اب اسٹور روم میں رہا کرتے تھے، جہاں اے سی تو کیا، پنکھے تک کا نام و نشان نہ تھا۔ کوئی نیچے فرش پر بغیر کسی چادر کے ان کو سونا ہوتا تھا۔ سوریز کو اپنے چچاؤں کا بدلتا رویہ کھٹکتا ضرور تھا، مگر وہ چپ تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ان دونوں کی مثال جہاں سونے کا چمچ ہاتھ میں لیے پیدا ہونے والے بچوں کی ہوا کرتی تھی،
مگر ان کی حالت کوارٹر میں موجود میڈ کے بچوں سے بھی زیادہ بری تھی۔ دوسرا ان کا سننے والا بھی نہیں تھا۔ صدف کو بھی ان لوگوں نے کام سے نکال دیا تھا اور ثانیہ کے گھر والے یورپ کے رہائشی تھے جانے کی وجہ سے پاکستان نہیں آ پائے تھے۔ سرمد یہ تمہاری گاڑی ہے اور فراز یہ تمہاری بال ہے۔ جمال صاحب ڈھیر سارے کھلونے لائے، اپنے بچوں کو تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ جب آریان جو باہر سے آ رہا تھا وہ بھی وہیں رک گیا۔ اس خیال تھا کہ شاید اس کے چچا اس کے لیے کچھ لائے ہوں۔ آریان اندر آؤ، کچھ کھا لو، زوری نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہا، جو حسرت سے ان کھلونوں کو دیکھ رہا تھا جہاں پہلے اس کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا۔ آج وہ بچہ ہر چیز کو ترستی ہوئی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں پہلے اس کے پاس کھیلنے کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا، اب اس گھر میں لان میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ بہت شرارتی بچہ تھا مگر اس کی شوخی کہیں دور جا سوئی تھی۔ چچا ہمارے لیے بھی کچھ لائے ہوں گے، ویٹ کرو۔ آریان اس کے کانوں کے پاس جھکا۔ آرسی سے بولا تو زوریز نے لانچ میں دیکھا جہاں ایک خوشحال منظر تھا، ہر کوئی خوش تھا، جیسے آج سے کچھ دن پہلے کسی دو جانوں کا جنازہ نکلا ہی نہ ہو۔ ان کو کھڑے 30 منٹ ہو گئے تھے۔ جمال صاحب نے خریدی ہوئی ساری چیزیں اپنے بچوں اور کمال صاحب کے بچوں میں تقسیم کر دی تھی، جبکہ ان دونوں پر کسی نے ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے گاڑی چاہیے۔ آریان آلتی پالتی مارے نیچے زمین پر بیٹھتا رونا شروع ہو گیا تھا۔ زوریز تو اس سے بڑا تھا، چاہے دونوں میں زیادہ ایج ڈفرینس نہیں تھا مگر اس کے باوجود زوریز میں عقل تھی، جب بھی ان کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ مگر آریان نے اپنی حال خراب کر لی تھی۔ آریان چپ کرو، کمرے میں چلو، میں کھانا دیتا ہوں تمہیں۔ ویسے بھی گاڑی اچھی نہیں تھی۔ زوریز نے اس کو پچکارا، وہاں گرمی اور حربس ہوتی ہے، میں نہیں آ رہا، اور مجھے گاڑی چاہیے، اپنے سارے گمشدہ کھلونے اور کمرہ بھی، میری ٹی شرٹ تک غائب ہے، مجھے سب کے سب چاہیے۔ وہ ابھی آریان روتا اسے بولا تو زوریز لب چپاتا اس کو دیکھنے لگا۔ اچھا میں لا دوں گا گاڑی، ابھی تو اٹھو۔ بوائز روتے نہیں۔ زوریز نے اس کو لارے دیے تو آریان خوش ہو گیا۔ سچی؟ آریان جو پرجوش ہوا۔ ہاں ابھی تو چلو۔ اس کو مسکراتا دیکھا زوریز بھی مسکرا دیا۔ فریج کیوں لاک ہے؟ زوریز آریان کو اپنی اور اس کے مشترکہ کمرے میں چھوڑ کر کچن میں آیا تو فریج کھولنے لگا تھا، مگر فریج لاک دیکھ کر وہ ناسمجھی سے اپنی چچی کے پاس آیا تھا۔ کیونکہ میں نے لاک لگوایا ہے، دوسرے نے بتایا۔ آپ نے لاک کیوں لگوایا ہے؟ زوریز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا گھر میری مرضی۔ دوسرے نے اس کو گھورا۔ آریان کو بھوک لگی ہے، سارا دن ویسے بھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اب پلیز فریج کی لاک کھلوائیں۔ زوریز نے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہا تو نصرت بیگم نے میڈ کو آواز دی جو فوراً سے حاضر ہوئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ مدھم انداز میں پوچھنے لگی، صبح جو سلائس اور بریڈ ایکسٹرا بچے تھے اس کو دو۔ نصرت بیگم نے کہا تو زوریز چونک کر ان کو دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں آریان موم ڈیڈ کے علاوہ کسی اور کا جھوٹا نہیں کھاتا، اور رات کے وقت سلائس اور بریڈ کون کھاتا ہے؟ زوریز ان کی بات سن کر بولے بغیر نہ رہ پایا۔ دیکھو زوریز، تمہارے ماں باپ یہاں مرنے سے پہلے قارون کا خزانہ نہیں چھوڑ گئے، اس لیے جو مل رہا ہے اس پر صبر شکر کرو۔ نصرت اس کو آنکھیں دکھاتے بولی، مجھے پیسے دے، میں باہر سے اس کے لیے کچھ منگوا لوں۔ زوریز بس یہ بولا، پیسہ کہاں سے لاؤں میں تمہیں؟ اگر جو مل رہا ہے وہ لے لو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مرضی، بھوکے سو جا۔ نصرت نے ہاتھ کھڑے کیے، میں سو جاؤں گا بھوکا، مگر آریان کے لیے روکی ہی صحیح، پر آپ تازی روٹی بنوا کر دے دیں۔ زوریز اپنی جگہ پر ضد تھا، کہاں سے لاؤں میں؟ ہاں بول، کہاں سے لاؤں؟ نصرت نے سختی سے کا مظاہرہ کیا، وہیں سے جہاں آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ زوریز نے زندگی میں پہلی بار بد لحاظی کا مظاہرہ کیا جس پر نصرت کو اس کا تاؤ آیا۔ چٹاخ! بدتمیزی کرتا ہے کمبخت! نصرت ایک سناٹا تھپڑ اس کے نازک گال پر برساتی اس کو باتیں سننے لگی۔ جو اپنے گال پر ہاتھ رکھتا زمین کو گھورتا ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر آپ نے مجھے آرین کے لیے کھانا نہیں دیا تو میں آپ کا سیل فون توڑ دوں گا۔ زوریز اچانک ٹیبل پر موجود اس کا موبائل اٹھائے دھمکی ہوئے اس لہجے میں بولا تو نصرت گڑبڑائی، میرا فون واپس کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نصرت ضد چھوئی تھی، پہلے آرین کا کھانا۔ زوریز بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا جس پر نصرت نے دانت پیس کر اس کو دیکھا، پھر میڈ کو اشارہ کیا تو اس کے لیے کھانا لائی، جس کو دیکھ کر زوریز نے نصرت کا فون واپس ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کرایہ میڈم؟ اسلحان گمسم تینوں بچیوں کے لیے بیٹھی تھی۔ جب کنڈکٹر نے اس سے کرایہ مانگا تو اسلحان نے اپنی پرس کو کھولا جہاں بس 1000 کا نوٹ تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور نوٹ کنڈکٹر کی طرف بڑھایا۔ امی بھوک؟ کنڈکٹر اسلحان کو بقیہ رقم واپس کرنے لگا تو میشا نے بھوک کا بتایا، مجھے کھا جاؤ تم۔ اسلحان کو گھور کر بولی تو سہان نے ناراض نظر سے اس کو دیکھا۔ اپنے جسم کا کچھ کاٹ کر دے کھا لوں گی، میشا جواب میں بولی تو اسلحان نے کاٹ کھاتی نظر سے اس کو دیکھا۔ نشو تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ سہان نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ تھرو امی نے
شروع امی نے کیا تھا، میشا ناک میں منہ چڑھا کر بولی۔ امی اس کو اب دودھ دے دیں، صبح سے بھوکی ہے۔ سہان نے فوہا کو دیکھ کر اسلحان سے کہا، میں چلتی بات سے اس کو پھینک دوں گی اگر میرے سامنے لائٹ بھی تو۔ اسلحان نے گلوکوز کو بھی لتاڑا تو سہان سہم گئی۔ کچھ وقت بعد اس کو کسی اور بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو اس نے اٹھ کر پچھلی سیٹوں کی جانب باری بار دیکھا، جہاں ایک خاتون اپنا چہرہ چھپائے سائڈ پہ کیے چھوٹے بچوں کو فیڈ کروانے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر سہان کی آنکھوں میں چمکی آئی۔ جب بھی فہا کو یہ گرتی پڑی تو خاتون کے پاس گئی۔ السلام علیکم، سہان نے گھبرا کر اس کو سلام کیا، جس کے ساتھ ایک 5 یا 4 سال بچہ موجود تھا۔ وعلیکم السلام بچے۔ خاتون شاید خوش اخلاق تھی، جب بھی مسکرا کر سہان کو دیکھتی اس کا گال چھوا تو اس کو مسکراتے کا سہان کو کچھ ڈانٹ ملی۔ کیا آپ کا بیبی ہے؟ سہان نے اس کی گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ میرا بچہ ہے، پر تم نے اس بچے کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ ماں کہاں ہے تمہاری؟ وہ خاتون جواب دینے کے بعد ان سے بولی، کیا میری بہن کو اپنا دودھ دیں گے؟ صبح سے بھوکی ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی سہان کی آنکھیں نم ہوئی۔ آشا تھوڑا سائڈ پر ہونا، اور بچے تم یہاں بیٹھو۔ وہ خاتون بچے کو تھوڑا سائڈ خالی کرنے کا کہتی سہان کو اپنے پاس بٹھایا۔ کیوٹ بیبی۔ آشا نے پرجوش انداز میں فہا کو روئی جیسا گال چھوا۔ تمہاری امی کیوں نہیں دے رہی اس کو؟ خاتون نے پوچھا۔ وہ میری امی کو شوگر ہے، جب بھی ڈاکٹر نے دودھ دینے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی ایک ماہ کی بھی نہیں ہوئی تو ہم ڈبے کا یا بھینس کا دودھ اس کو نہیں دے رہے۔ سہان نے اٹا جھوٹ بولا۔ اس کو خود پر حیرت ہوئی کہ ایسا بہانہ اس کے دماغ میں آیا کیسے۔ افسوس ہوا، خیر تم پریشان ہو، تمہاری بہن کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس عورت نے فہا کو اس کی گود سے لیا۔ یہ میں اٹھاؤں؟ سہان نے باسکٹ میں فروٹس دیکھے تھے تو ان میں سے ایک ایپل اٹھائے۔ آشا نے پوچھا، جو کھڑکی کے باہر پر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ آشا نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور ان دونوں کو دیکھ کر جبکہ وہ مسکرائی تھی۔ شکریہ۔ سہان خوش ہوتی وہ ایپل اٹھائی میشا کے پاس آئی۔ اس کو سیب تھمایا جو نیند سے جھول رہی تھی۔ یہ بتا دے کہ ہم جا کہاں رہے؟ سہان نے سنجیدگی سے اسلحان کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ اپنے بھائی اور تمہاری ماما کے پاس دعا کرنا وہ مجھے قبول کر لے، ورنہ رول جائیں گے ہم، اسلحان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سہان کو مایوسی ہوئی۔ باپ نے تو قبول نہیں کیا، کسی اور سے کیا امیدیں لگائیں؟ سہان سر چٹک کر کہتی فہا کے پاس جانے لگی، جبکہ اس کے الفاظوں نے اسلحان کو حیران کر دیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آتا یہ کہنے والی اس کی 8 سالہ بیٹی تھی۔ اسیر، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، ہماری یہ تربیت تو نہ تھی۔ عروس بیگم نوریز کی والدہ نے افسوس سے اسیر کو دیکھ کر کہا، دادو ہم نے خود دیکھا تھا، وہ تینوں گیٹ کے پاس تھی۔ اسیر فوراً سے بولا، اسیر جھوٹا جھوٹا۔ 15 سالہ دیبا جس کے بال میں عروج بیگم مالش کر رہی تھی وہ اسیر کو چڑھانے لگی، تم جھوٹی۔ اسیر نے غصے سے ناک کے نتھے پھیلائے اس کو گھور کر کہا، شرم کرو اسیر، بڑی ہے تم سے۔ نور جہاں دیبا کی والدہ اس کو دیکھ کر بولی، اپنی بیٹی کو ہم سے پنگا نہ لے۔ اسیر اپنی چھوٹی پیشانی پر بل لائے کہتے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ بہو بچہ تھا، ایسے بات نہیں کیا کرو اس سے۔ عروج بیگم کو دیکھ کر بولی، دادو وہ جو مجھ سے چھوٹا ہو کر بدتمیزی کرتا ہے اس کا کیا؟ نور جہاں سے پہلے دیبا عروج بیگم کو دیکھ کر بولی تھی، اماں جان یہ آپ لوگوں کے لاڑ پر کر دی جائے، اور صرف ایسے بڑی بڑی باتیں کرتے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری دیبا اس کی منگ ہے۔